ہم اصل میں سب کے سب ابھی اس خیال پر ہیں کہ بھائی بات پہنچا دو، وہ ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بات پہنچا دو، وہ ہمارے ذمہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم بات پہنچا دیں 2 بار 4 بار پہنچا دی، اب کب تک؟ اور دوسری ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے نہیں، آپ کو بات پہنچانے کے لیے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں دین کی باتوں کو پہنچانے کے ذرائع بہت ہو گئے ہیں، اس کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں عزیزوں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. اللہ رب العزت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے کس کوشش میں ہے، اس کوشش پر رحم کھا کر جو لوگوں پلٹتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ مدعو کی ہدایت کا فیصلہ داعی کی قربانیوں سے ہوتا ہے. مدعو کی ہدایت کا فیصلہ داعی کی قربانیوں سے ہوتا ہے، صرف پیغام رسانی سے نہیں ہوتا، صرف پیغام رسانی نہیں. اس پیغام رسانی کے پیچھے اگر وہ طریقہ محنت ہے، آپ نے کس طرح کو خط لکھا، کس طرح کو خط لکھا، لیکن یہ خط جماعت کو دے کر بھیجا، یہ خط جماعت کو دے کر بھیجا، نیٹ سے نہیں بلکہ جماعت کو دے کر بھیجا. ایسے جماعت کو دے کر بھیجا. وہ اصل میں اعمال عبادت اور اعمال دعوت ہیں، جنہیں جمع کرنا اور نقل و حرکت کے ساتھ، خروج کے ساتھ ان اعمال کو کرنا. اصل میں خط کی قوت یہ تھی. جب جماعت خط لے کر گئی، کس طرح نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، کس طرح نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا. دیکھو تو صحیح کیسا آسان تھا امت کی نقل و حرکت کے زمانے میں ملکوں کا فتح ہونا. اب تو بڑے بڑے ہتھیاروں سے ممالک فتح نہیں ہوتے. اس زمانے میں نقل و حرکت کی وجہ سے کتنا آسان تھا ملک کا فتح ہونا. کس طرح نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا. آپ نے اطمینان سے فرمایا نہیں، اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. کیا پھاڑ لیا؟ ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا. کہیں پر خط پھاڑنے پر. ہاں میں کیا آج کل کی بات ہے، سمجھاتے تھے اس زمانے میں اگر غیر قرآن کی بھی توہین کر دیں گے تو کوئی عذاب نہ آئے گا. اس زمانے میں آپ کا ایک خط پھاڑ دینے پر اللہ نے فرمایا نہیں، کسی نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب مسلمان دین کو لے کر صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کے جذبے کا پابند ہو کر عبادات کے ساتھ دین کو لے کر پھرے گا، دین کو لے کر پھرے گا، تو یہ پھرنا یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا. جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوگا، اللہ تعالی اس کا مقابلہ کرنے والے کے مقابلے میں خود آ جائیں گے. اس کا مقابلہ کرے گا، اس کے مقابلے اللہ خود آ جائیں گے. جی ہاں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو دوستو عزیزو، اس کام کے امتیاز دین کو لے کر پھرنا ہے. دین کو لے کر پھرنا اس کام کا امتیاز ہے. میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ دین کو لے کر پھرنے کے علاوہ دعوت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دین کو لے کر پھرنے کے سوا دعوت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دعوت کا دور صحابہ میں دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا سوائے دین کو لے کر پھرنے کے. یہاں اب دیکھ لو، سیرت اٹھا کر دیکھو، کوئی تصور ہی نہیں دعوت کا. دعوت کہتے ہی تھے اللہ کے راستے میں عمل کو لے کر پھرنے کو، اس کے علاوہ دعوت کا کوئی تصور نہیں. کیونکہ دعوت کا جو لفظ ہے یہ صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر لاگو ہوتا ہے. دعوت صحابہ کا طریقہ محنت ہے، دعوت صحابہ کا طریقہ محنت ہے. اس سے ہرگز شیطان ہمارے ذہن کو سرچنا لے جائے کہ اس سے دین کے شعبوں کا انکار ہو رہا ہے. نہیں، بلکہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ دعوت سے مطلوب ہیں. اگر نقل و حرکت کے ساتھ دین کو لے کر پھرو گے تو امت کے اندر دین کی سچی طلب پیدا ہوگی.
اس دین کے سچی طلب سے دین کے شعبے آباد ہوں گے. دین کے شعبے اس سے آباد ہوں گے. جیسے ایک تاجر کی محنت وہ پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے تو اپنی کمائی سے محبت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آمدنی مقصود ہے. تجارت سے آمدنی مقصود ہے. بالکل دعوت کی نقل و حرکت سے دین کے شعبوں کا احیاء مقصود ہے. دعوت کی نقل و حرکت سے دین کے شعبوں کا زندہ کرنا مقصود ہے. جی ہاں، دین کے شعبے آمدنی کی طرح ہیں اور نقل و حرکت تجارت کی طرح. پکی بات ہے. محنت تجارت کی طرح اور دین کے شعبے آمدنی کی طرح. بتاؤ آمدنی سے محبت ہوتی ہے نہیں؟ جی ہاں. آدمی ایک بات مرتبہ جان خطرے میں ڈال دیتا ہے مال کو بچانے کے لیے، کیونکہ مال سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ یہ محنت سے کمایا ہے. جی ہاں، محنت سے کمایا. تو اصل مقصد، اصل بات یہ ہے کہ دعوت نقل و حرکت کا نام ہے. دعوت نقل و حرکت کا نام ہے. اس لیے عرض کیا کہ نقل و حرکت کا اصل مقصد یہ ہے کہ منکر کے ماحول کو بدلنے کے لیے اس آدمی کے ماحول کو بدلا جائے. ماحول کو بدلو، یہ سب سے بڑی حکمت ہے. ماحول کو بدلنا سب سے بڑی حکمت ہے. اس آدمی کا ماحول بدل دو، اس آدمی کا ماحول بدل دو جو منکر کے اندر مشغول ہے. اس کا ماحول بدل دو جو منکر کے اندر مشغول ہے. جب آپ اس کا ماحول بدل دیں گے تو منکر ختم ہو جائے گا. یہ ہے منکر کا بدلنا. کہ تم خوشامد کر کے ہاتھ پکڑ کے تھوڑی میں ہاتھ دے کر کسی طرح مسجد میں لے آؤ شراب خانے سے. جی ہاں، جوئے کے ماحول سے اور گناہوں کے ماحول سے. جی ہاں، بعض مرتبہ کام کرنے والے سوچتے ہیں کہ وہاں جانا ہمارا مناسب نہیں ہے. جی ہاں، وہاں جانا ہمارا مناسب نہیں ہے. سنو دھیان سے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ برے ماحول میں ہمارا جانا مناسب نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھو جماعت کے ساتھ ہی یہاں پھر رہے ہیں. ہاں، یہ بات جب پیدا ہوتی ہے کسی مسلمان کو برے ماحول سے نکالنے کے لیے جانے میں انہیں تردد ہوتا ہے اور اشکال ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ بھی تکبر کی علامت ہے کہ نہیں بھائی میری حیثیت وہاں جانے کی نہیں ہے. ہاں، میری حیثیت وہاں جانے کی نہیں ہے کیونکہ ماحول اچھا نہیں ہے. آپ بتائیے اگر کوئی آدمی کنویں میں گر جائے تو کیا اس کو نکالا نہیں جائے گا؟ کیوں بھائی؟ یہ نکالا جائے گا ہر حال میں. کچھ بھی کیا جائے اس کو کسی طرح نکالو.